جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، بیٹا آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ اپنا کرتا اتار دیں، میں اپنے باپ کو جا کر پہناؤں گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار دیا۔ عبداللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک لے گیا، عبداللہ بن ابی کو پہنا دیا، شاید اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ عبداللہ بن ابی کو دفنا چکے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے تشریف لائے، سارے منافقین جمع ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن ابی کو قبر سے باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکالا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس لعاب دہن کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت صحابہ اکرام سے اور اس وقت کے لوگوں سے، اپنی امت کے لوگوں سے۔ جب منافقین نے دیکھا کہ ہم اتنی دشمنی کرتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت دشمن ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے ان کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو دیکھ کر، اس پیار کو دیکھ کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کڑھن کو دیکھ کر، اس جذبے کو دیکھ کر 300 منافقین وہیں پر کھڑے کھڑے مسلمان ہو گئے، سچے ایمان والے بن گئے، پکے ایمان والے بن گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے۔ عبداللہ نے بڑی کوشش کی، اور دوسری طرف جمیلہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے، شوہر غسیل الملائکہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ جب شہید ہوا کہ حنظلہ کو فرشتے لے گئے، آسمان اور زمین کے درمیان میں چاندی کے تشت اور تھال میں رکھ کر بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، اور بیوی اور زوجہ جمیلہ ہے، وہ بھی پکے ایمان والی ہے، عبداللہ بن ابی کی بیٹی ہے۔ باپ منافقین کا سردار، بیٹا اور بیٹی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے صحابہ، سچے صحابہ۔ اور اسی طرح حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو عامر پکے کافر تھے۔ اسی غزوہ احد میں، جس غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، بیٹا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور باپ ابو عامر کافروں کے ساتھ مل کر پیغمبر اور صحابہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، غسیل الملائکہ بن گیا، اور باپ کفر کی حالت میں مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایمان کی دولت نصیب نہیں کی، اسی لیے فرمایا اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب کر دی، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، فقر و فاقہ کی حالت میں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہائش کو مکان نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں۔ مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان کے پاس ایمان کی ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ یہ دولت ساری دنیا کی سلطنتیں مل جائیں، اس ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو ایمان کی اتنی بڑی دولت نصیب کر دی، اور وہ بھی بن مانگے۔ ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب کرنا، اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب کرنا، ہم میں سے کسی نے نہیں مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت بن مانگے عطا کر دی۔ یہ ایمان کی دولت ایسی دولت نہیں
اس ایمان کی دولت کی برکت سے کل قیامت والے دن ہر مسلمان ایک بہت بڑے رقبے کا بادشاہ بنے گا۔ ایسا مسلمان جس نے ایمان لانے کے بعد کبھی نیکی نہیں کی، گناہ ہی گناہ کرتا رہا، نافرمانی ہی نافرمانی کرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے بڑا گنہگار، سب سے زیادہ گناہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ایمان کی برکت سے، ایمان کی دولت کی برکت سے کتنی بڑی سلطنت عطا کریں گے؟ اس پوری روئے زمین سے 10 حصے بڑی اللہ تعالیٰ سلطنت اس کو عطا کریں گے۔ اس پوری روئے زمین سے 10 حصے بڑی سلطنت کا مالک بنائیں گے۔ اور وہ مسلمان جو ایمان لانے کے بعد نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوتیں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، بتاؤ اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنائے گا۔ وہ ایسی سلطنت ہوگی کہ جس کے اندر عوام بھی ہوگی، یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر عوام بھی ہوگی، اور وہ عوام ایسی عوام ہوگی جو اس بادشاہ سے، اس مومن سے دل سے محبت کریں گے، بے انتہا محبت کریں گے۔ وہ عوام اس بادشاہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دولت ہر مسلمان کو عطا کی ہے۔ اگر ہم اس دولت کا، ایمان جیسی دولت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور سجدے سے سر نہ اٹھائیں، پھر بھی ہم ایمان جیسی دولت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کر دی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کی قدر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو غریب نہ سمجھیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان اپنے پاس بہت بڑی دولت رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔